سیدنا حضرت ابو طالب کے خاندان میں اگر ہم جائیں حضرت فاطمہ بنت اسد کی طرف، تو اس سلسلے میں پہلی بات اہل ایمان کو یہ ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں جن کو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ منظر سامنے لائیں جب حضرت ابو عبد المطلب حضور علیہ السلام 8 برس کے ہیں اور آپ کو فکر یہ دامن گیر ہے کہ میرے بعد میرے پوتے کا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے جب تمام بیٹوں کو جمع کر کے ایک ایک کے بارے میں بریفنگ لی تو تسلی نہیں ہو رہی۔ ابو طالب سے اتنا کہا کہ تم اس کام کے قابل تو ہو، لیکن کثیر العیال ہونے کی بنا پر عبد المطلب کو یہ فکر ستائے گی کہ کہیں میرا پوتا تم سے کوئی مطالبہ کرے اور تم اس کی خواہش کو پورا نہ کرو، مجھ پر کیا گزرے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن تمام باتوں کو دیکھنے کے باوجود حضرت عبد المطلب نے آخر کار فیصلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں زور دے کر ایک بات کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں آتے ہوئے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ کلیم اللہ دنیا میں تشریف لائے، ان کے سامنے دائیاں بلائی جاتی ہیں، کسی کو منہ نہیں لگاتے۔ ان کے بارے میں یہ تسلیم کیا جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ۔ سبحان اللہ۔ امام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انتخاب ابو طالب کا آنچہ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس خاندان کو چنا ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے اس خاندان کے ایک ایک فرد کے مقدر پر، ان کی قسمتوں پر امت کو ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، طالب ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو طالب۔ آپ کے بیٹے عقیل بن ابی طالب ہیں، آپ کے بیٹے جعفر ابن ابی طالب ہیں، آپ کے بیٹے علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان میں سے اگر ہم علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں، عمر چاہیے۔ اگر ہم جعفر بن عبداللہ کی طرف جائیں، عمر چاہیے۔ عقیل بن ابی طالب کی طرف جائیں، کیا عظمتیں ہیں۔